جنازے کا وقت قریب آیا تو فضا پر ایک عجیب سا سناٹا طاری ہو گیا۔ محلے کی گلیاں جو کبھی ہنسی خوشی سے گونجتی تھیں آج آنسوؤں کی ندیوں میں ڈوبی لگ رہی تھیں۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق پہنچ رہے تھے۔ کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، کوئی ننگے پاؤں دوڑتا ہوا، اور کوئی روتے ہوئے کانپتے قدموں کے ساتھ۔ ہر چہرے پر غم کا ایک ہی نقش تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ عمر شاہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ جب میت کو چارپائی پر رکھا گیا تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں کفن کے اوپر جھک گئی، بیٹے کے چہرے کو بار بار اپنے آنسوؤں سے تر کرتی رہی۔ وہ کبھی کفن کو چومتی، کبھی کانپتی آواز میں کہتی، میرے بیٹے، ابھی کل ہی تو مسکرا کے ماں کو دیکھا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ بہنوں کی حالت ناقابل بیان تھی۔ ایک بہن بھائی کے پاؤں پکڑ کر چیخ رہی تھی، دوسری کفن کو اپنے سینے سے لگائے بین کر رہی تھی۔ کوئی اپنے بال نوچ رہی تھی، کوئی زمین پر گر کر روتی رہی۔ باپ ایک کونے میں کھڑا خاموش تھا، مگر اس کے آنسو سب کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ وہ غم ہے جسے لفظ نہیں سمجھا سکتے۔ دوست بے حال تھے۔ کوئی زور زور سے سر پر ہاتھ مار رہا تھا، کوئی دیوار سے لگ کر چیخ رہا تھا، اور کوئی روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہراتا رہا، یار عمر، ہم نے تو ساتھ بڑھاپا گزارنے کی قسم کھائی تھی، تو ہمیں یوں کیسے چھوڑ گیا؟ مولوی صاحب نے بڑی مشکل سے لوگوں کو سنبھالا اور صفیں سیدھی کرنے کو کہا، مگر ہجوم قابو میں نہ آ سکا۔ کوئی بلند آواز میں چیخ اٹھا، کوئی زمین پر گر گیا۔ عورتوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں، بچوں کی سسکیاں اور دوستوں کی دھاڑیں، سب کچھ ایک ساتھ سنائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر پتھر دل بھی پانی پانی ہو جاتا۔ نماز جنازہ شروع ہوئی تو فضا اور زیادہ بوجھل ہو گئی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا گونجی، ہر دل زخمی ہو اٹھا۔ کوئی کانپتے ہونٹوں سے دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی لرزتی آواز میں کلمہ پڑھ رہا تھا، اور کسی کی آنکھ سے بہتے آنسو مٹی پر گرتے تو یوں لگتا جیسے زمین بھی اس غم کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے۔ نماز ختم ہوئی تو جنازہ کندھوں پر اٹھایا گیا۔ وہ منظر ناقابل بیان تھا۔ ہر کوئی آگے بڑھ کر کندھا دینا چاہتا تھا، کوئی پیچھے رہنے کو تیار نہ تھا۔ دوست ایک دوسرے کو دھکیل کر آخری بار جنازے کو چھونے کی کوشش کرتے، جیسے یہ لمحہ زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا تھا، کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کر رہا تھا، اے اللہ، اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ جب قافلہ قبر کے قریب پہنچا تو فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ ماں قبر کی منڈیروں کو پکڑ کر لپٹ گئی اور دل دہلا دینے والے بیان کرنے لگی۔ بہنیں بار بار چیخ رہی تھیں، بھائی، ہمیں یوں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ہم تیرے بغیر کیسے جئیں گے؟ دوست قبر کے کنارے بیٹھے آنسوؤں میں ڈوبے اپنے یار کو یاد کرتے رہے۔ قبر تیار تھی، گہری سیاہ اور خاموش، جیسے اپنی آغوش میں سب کچھ نگلنے کے لیے کھڑی ہو۔ میت کو آہستہ آہستہ قبر میں اتارا گیا تو آسمان جیسے تھم گیا۔ رونے کی شدت ناقابل قابو ہو گئی۔ کوئی زمین پر گر پڑا، کوئی چیخ چیخ کر کہنے لگا، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو ہر مٹھی مٹی کے ساتھ لوگوں کے دل دہل گئے۔ کچھ کانپتے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے تھے، کچھ دعا پڑھتے ہوئے رو پڑے۔ ہر مٹھی ایسے لگتی جیسے دل کا ایک حصہ دفن ہو رہا ہے۔ دوست لرزتی آواز میں کہہ رہے تھے، یار، تیرے بغیر یہ دنیا خالی ہو گئی۔ یوں عمر شاہ اپنے چاہنے والوں کو روتا بالکتا چھوڑ کر مٹی کی ابدی گود میں سو گیا۔ مگر وہ مناظر، وہ چیخیں، وہ بین، وہ سسکیاں ہمیشہ کے لیے دلوں پر نقش ہو گئے۔